ابھی ایک ہے واٹس ایپ پہ میرے پیچھے میرا خون پیا ہوا ہے, فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں تو یوں آتا ہے. میں نے کہا اس جاہل کو میں جواب دوں گا, پھر ایک اور اعتراض, پھر ایک اور اعتراض. تو جب 10-15 سوالات, حالانکہ سب باتوں کا جواب ہے میرے پاس, تو میں نے پھر جب زیادہ ہو گئی میں نے لکھا خیریت بس اور 5-6 سوال یا نشان بنا. کوئی پرابلم ہے, کوئی خارش کی بیماری ہے, ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ, انسان ہے, کوئی ڈاکٹر کا پتہ بتاؤں, کوئی انجیکشن لگوا لو تمیز سے, خام یہ تم پوری صلاحیتیں کس کے خلاف, فقہ حنفی کے خلاف. کوئی اچھا کام کر لو دنیا میں. بر صغیر میں جب اسلام آیا تو فقہ حنفی آیا ہے. 1000 سال حکومت کس نے کی ہے؟ احناف نے کی ہے. انگریزوں کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ احناف کھڑے ہوئے. ترکی کی خلافت عثمانیہ 800 سال کس کی تھی؟ احناف کی تھی. اگر تم حنفیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو گورا بولے گا تو 1000 سال تو تم غلط لوگوں کے کنٹرول میں رہے ہو, تو تم اب کیا صحیح کرو گے ہیں؟ تمہارا اسلام غلط لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے, مشرک اور گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے. 1000 سال ہو گئے, تم لوگ صحیح لوگوں کی حکومت ہی نہیں آ سکی ہے. بر صغیر میں اور خلافت عثمانیہ جو یورپ سے لڑتی رہی ہے اور غیر مسلموں سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, وہ سارے ہی گمراہ تھے. پشاور میں بھی غلط اسلام آ گیا تھا اس وقت, اور لاہور میں بھی غلط والا اسلام آیا تھا. شروع سے اسلام ہی غلط آیا, تو فقہ حنفی آیا نا شروع سے, تو یہ سبھی غلط آیا تھا. تو یار اب کیا, اب تھوڑے قیامت تھوڑی سی دن رہ گئی ہے, اب صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو اس وقت سے اب تک صحیح اسلام ہی چلتا آ رہا ہے. جہاں غلطیاں ہوئی ہیں علماء اس غلطیوں پہ تنبیہ کرتے رہے ہیں اور اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. پھر بھی کچھ غلط رہا اور کچھ صحیح ہو گیا. لیکن پورے سیٹ اپ ہی کو غلط قرار دینا, پورے فقہ کو غلط قرار دے دینا, یہ بات پھر 4 بیوقوف تو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. امت کا بڑا طبقہ اس بات کو نہ ذہنی طور پر قبول کرے گا, اور اس سے سوائے لڑائی جھگڑوں کے اگر آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا جب تک فقہ حنفی کو فالو نہیں کرے گی جنت میں نہیں جائے گی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ چھوڑو تو نہیں کرو فالو بھائی فقہ حنفی کو, کسی اور فقہ کو فالو کر لو, لیکن کوئی اچھا کام کرو دنیا میں. اور یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو فقہ حنفی پہ, بہشتی زیور پہ, یہ آپ کے اعتراضات درست نہیں ہیں. ہم اپنی صلاحیتوں کو اس لیے ان چیزوں میں نہیں لگاتے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ رہ جائے گا. اللہ کی قسم ان کے ایک ایک اعتراض کے ایسے جوابات ہمارے پاس ہیں, یہ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں, یہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, اس لیے کہ یہ بہت بڑے جاہل ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ 2-4 باتوں کے بعد پھنس جائیں گے یہ. لیکن ہمیں بڑوں نے منع کیا کہ اپنی صلاحیتوں کو ان بیوقوف اور بیکار لوگوں پہ ضائع مت کرنا, اور ان کی ترقی دیکھ کے گھبرانا بھی نہیں. ہر دور میں کچھ بیوقوفوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, یوٹیوب پہ بھی ہو جاتا ہے اور مجموعوں میں بھی ہو جاتا ہے. یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, ان کا یہی کام ہے. فلاں قاضی ابو یوسف غلط تھے, فلاں غلط تھے, حضرت معاویہ معاذ اللہ غلط تھے, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں ایسا تھا, فلاں ڈمکا, پوری آہستہ 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 سب پہ اعتماد ختم. وہ بحثیں جن سے امت فارغ ہو چکی ہے, ان کی فائلیں لپیٹ دی ہیں, ان چیزوں کو اٹھا کے بس امت میں ایک تفرقہ پھیلانا. کوئی اچھی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے یہ لوگ, اور نہ ان سے امت کو کوئی اچھی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. اور باقی ہم جو جواب نہیں دیتے تو اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہمیں پتہ نہیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا کہ بہشتی زیور پڑھایا کریں, تو کسی نے کہا بہشتی زیور تو کتاب ہی غلط ہے. تو میں نے کہا کوئی جو مسئلہ بہشتی زیور کا غلط ہو نا تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں, اور میں انشاءاللہ جواب دوں گا اس کو, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے پرچہ لکھ کے دے دے اور میں جواب دوں, پھر یوٹیوب پہ ایک جواب آ جائے. مجلس بیٹھے میرے سامنے آ کے بیٹھے تمیز سے, ٹھیک ہے نا, اور جب میں اس کا جواب دوں تو وہ جو لائیو ریکارڈنگ ہے اس میں بولے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, آئندہ میں اعتراض, کیونکہ جس میں ہمیں خارش نہیں ہے آپ کو تو باقاعدہ کیا ہے, تو اس کا تو ابھی یہاں کھجلی اور تھوڑی یہاں شروع ہو جائے گی, تمہیں یہاں ہو جائے گی, پھر یہاں ہو جائے گی, تو سارا دن بیٹھ کے ہم تمہاری یہاں سے کھجلی ہی دور کرتے رہیں. باقی ہم نے کب کہا بہشتی زیور قرآن ہے بھائی؟ ہم نے کب کہا بہشتی زیور قرآن ہے؟
کہ اس میں کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں, بہشتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے. بہشتی زیور کے بعض مسائل ایسے ہیں جس پہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, ہم یہ کہتے ہیں سنت نہیں ہے. تو وہ تو ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے, ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات کو لے لیا جائے. تو بہشتی زیور بھی فقہ کی ایک کتاب ہے, اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رائے کے حساب سے درست نہیں ہے. درست نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی رائے تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے 15 شعبان والی, ہماری رائے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اب اس کا یہ مطلب کہ کتاب ہی بند کر دو, ایسے تو پھر ساری دنیا کی ساری کتابیں سمندر میں پھینک دو. عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی یہ کتاب ہے, اچھی ہے, اس کو پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو, ختم ہو گئی بات. اور طنزیہ لہجے میں نہ پوچھو, آپ پوچھ لو حضرت یہ بات ہے, کیا واقعی اسی پہ فتویٰ بھی ہے یا نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید نے تسہیل بہشتی زیور ایک لکھی ہے, اس میں حاشیہ بھی چڑھا دیا اس کے اوپر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ بہت آسان بہشتی زیور ہے, اس میں حاشیہ چڑھا دیا ہے. تو اس میں کہیں ایسی روایت آئی ہے تو اس کی ذوف کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے, تو وہ لے لیں. اگر اس میں بھی غلطی ہے تو جامعۃ الرشید بھی کوئی زمزم کا نہایا ہوا نہیں ہے بھائی. میں خود جامعۃ الرشید میں 18 سال سے ہوں, تو جامعۃ الرشید کے بھی بعض دفعہ کوئی ایسا فتویٰ شائع ہو سکتا ہے جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو اس اعتراض کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی یہ رابطہ کیا جائے کہ بھئی یہ فتویٰ ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. ابھی یوٹیوب کے بارے میں جامعۃ الرشید کا فتویٰ آیا کہ اس کی ارننگ کیا ہے, ناجائز ہے زیادہ تر. تو میں نے فوراً رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ بھی جو سوال جس نے پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ اکثر اشتہارات ناجائز آتے ہیں. تو جواب ہم نے سوال کے مطابق لکھا ہے کہ اگر اکثر ناجائز ہیں تو ارننگ بھی کیا ہے, ناجائز. اب اکثر ہے یا نہیں یہ ہماری ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ تحقیق کر لو. تو مجھے اشکال ہوا, تبھی تو رابطہ کیا نا. اگر ہم اندھے مقلد ہوتے, ہم کہتے کہ بس جامعۃ الرشید نے چونکہ لکھ دیا تو بس وہ کبھی بھی غلط. یہ ہمارا یہ نظریہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں ہے میرے بھائی, تو جامعۃ الرشید کے بارے میں, بہشتی زیور کے بارے میں کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ہمارا امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پتھر پہ کیا ہے, لکیر ہے. قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات ثابت ہو جائے کہ امام حنیفہ کا یہ قول واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہے, اللہ کی قسم اس کو 100 دفعہ دیوار پہ ماریں گے. اور اس قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پھر بھی امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے اور اس کو برحق سمجھتا ہے, ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کی حیثیت قرآن و حدیث سے بڑھا دی. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا نہیں, اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے, اس میں کوئی پکوڑے بیچنے والے کی رائے کا اعتبار, انجینئر, پروفیسر اور سائنسدانوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, مجتہد کی رائے کا اعتبار ہوگا. بہت مشکل ہے سمجھانا. ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے میری رائے میں یہ معنی قول. آپ کو ایک حدیث نظر آ رہی ہے, نہ آپ علوم حدیث سے واقف ہیں, ہر چیز میں تقلید. فلاں محدث نے حدیث کو صحیح کہہ دیا, صحیح. فلاں نے کہہ دیا یہ راوی مدلس ہے, فوراً تدلیس کی بیس پر کیا لگا دیا فتویٰ آپ نے, ضعیف. نہ تدلیس کے آپ کو درجات معلوم ہے, نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حسن حدیث کب ہوتی ہے, حسن لعینی کب ہوتی ہے, حسن لغیری کب ہوتی ہے, صحیح لعینی کب ہوتی ہے, صحیح لغیری کب ہوتی ہے. تمام علوم سے بالکل ناواقف, اور اگر واقفیت ہے بھی تو اس میں بھی تقلید ہے. جس نے جو لکھ دیا اس کو کیا کر رہے ہیں آپ, بغیر دلیل کے فالو کرتے جا رہے ہیں. فلاں نے صحیح قرار دیا. اللہ کے بندو, یہ حدیث کا صحیح اور ضعیف قرار دینا اگر اتنا آسان ہوتا تو ایک ایک روایت پر محدثین کے رسالے نہ ہوتے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.